الحمد للہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج 25ویں شب ہے اور ممکنہ شب قدر ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قدر کے عنوان سے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ شب قدر کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک سورت کو مختص فرماتا ہے۔ ایک اسپیسیفائی کر کے سورت نازل کی گئی قرآن مجید فرقان حمید میں، جو تا قیام قیامت پڑھی جاتی رہے گی اور شب قدر کی عظمت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں اور مختلف حکمتیں اس کی بیان کی گئی ہیں مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے بزرگی، قدر و منزلت، تو اس معنی کے اعتبار سے اس شب کو شب قدر اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ اس شب کی منزلت، اس شب کی قدر، اس شب کا رتبہ تمام شبوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ساری راتیں ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف، پورے سال کی سب راتوں پر یہ ایک رات بھاری ہے، قدر والی ہے، منزلت والی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بلکہ اسی سورہ قدر کے اندر جو فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت کوئی کرے، وہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس میں بھی آگے کتنا بڑھ کر ہے یہ تعین اللہ نے نہیں فرمائی، بلکہ خیر فرما کے آگے اس بات کو چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کتنی بہتر ہو، تم نہیں جان سکتے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اتنا ہے۔ تو ایک تو یہ رات قدر والی رات ہے، مرتبے والی رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت بھی مرتبے والی ہے، دیگر راتوں کی اور دیگر دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو شروع میں شب قدر کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو اس قدر والی رات میں۔ تو اب چونکہ اس قدر والی رات کے اندر اپنے قدر والے رسول پر اپنے قدر والے فرشتے کے ذریعے اپنا قدر والا کلام اللہ نے نازل فرمایا، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کلام اس شب میں نازل فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید، وہ سب کلاموں سے رتبے میں اعلیٰ ہے۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کلام مجید نازل کیا گیا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں سارے رسولوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ اور جس فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمایا ہے یہ کلام اپنے محبوب کی طرف، وہ فرشتہ یعنی سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تمام فرشتوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ تو یعنی اس رات کو ہر اعتبار سے رتبے میں فضیلت حاصل ہے، دوسری راتوں پر بھی اس کے اندر جو کلام نازل ہوا اس کلام کے اعتبار سے بھی شب کو فضیلت حاصل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مناسبت سے بھی اس شب کو فضیلت حاصل ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے بھی اس شب کو فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، تو شب قدر میں نازل فرمانے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے 2 گروہ ہیں۔ جو زیادہ مشہور قول ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف بھی منسوب ہے، وہ قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل فرمایا شب قدر میں۔ اس لیے اسی طرف اشارہ ہے اس سورت کے اندر ابتدائی آیت کے اندر کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ اور یہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے، یہ انزال یہ یک بارگی ہوا۔ 2 الگ الگ
لفظ ہوتے ہیں یہ عربی گرامر کے، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی نازل کرنا، اکٹھا نازل کرنا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے دونوں الفاظ خود قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، انزال کا صیغہ بھی آیا ہے اور تنزیل کا بھی آیا ہے۔ تنزیل انزال سے تو یہی آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ انزال مصدر سے مشتق ہے، انزال مصدر سے فعل ہے انزلنا۔ تنزیل سے بھی آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ رب جس نے اس قرآن کو نازل کیا، اس فرقان کو، حق و باطل میں فرق کرنے والے کلام کو نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے، ڈر سنانے والا ہو جائے۔ تو یہ جو نزلہ ہے یہ تنزیل سے ماخوذ ہے۔ تو اب قرآن کے لیے دونوں الفاظ آئے، یک بارگی نازل کرنے کا لفظ بھی آیا، تھوڑا تھوڑا کرنے کا لفظ بھی آیا۔ تو یک بارگی نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اس کا نزول ہے وہ یک بارگی ہوا، وہ انزال ہوا۔ تنزیل سے کیا مراد ہے؟ تنزیل سے مراد یہ ہے کہ آسمان دنیا سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر اس پاک کلام کا جو نزول ہے وہ نجمن نجمن ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہے، تدریجن ہے۔ وہ تقریباً 23 برس یا 20 برس کا جو عرصہ ہے اس میں سرکار پہ نازل ہوا، اس اعتبار سے تنزیل ہے، اور آسمان دنیا پہ نازل فرمانے کے اعتبار سے انزال ہے۔ تو یہ جو اس آیت میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا، تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے اور جو اکثر مفسرین کے نزدیک جو جس کو ترجیح حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اور دوسرا قول بعض مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی طرف جو وحی کی ابتدا ہے، جو آغاز ہے کلام مجید فرقان حمید کی، وہ شب قدر میں ہوئی۔ اور لیکن یہ جو دوسرا قول ہے اس میں پھر الگ الگ اختلافات ہیں، الگ الگ اقوال ہیں، رجب کا قول بھی ہے، ربیع الاول کا قول بھی ہے، ربیع الاخر کا قول بھی ہے کہ ابتدا وحی کی اس مہینے سے ہوئی، ایک قول یہ بھی ہے کہ شب قدر سے ہوئی۔ بہرحال پہلے والا قول زیادہ مشہور ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اسی لیے اس کو خاص مناسبت ہے قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اسی وجہ سے اس شب کے جو اعمال ہیں ان میں جو ترجیح دی جاتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو دی جاتی ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس شب کی خاص مناسبت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی نیکی اس کے اندر اگر کی جائے وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مرتبے والی ہے، لیکن پاک کلام کی تلاوت اور بالخصوص سمجھ کر تلاوت، فہم کے ساتھ جو تلاوت ہے، تدبر اور تفکر کے ساتھ اس شب میں جو تلاوت ہے اس کا مرتبہ ایک الگ ہی ہے، الگ ہی قدر و منزلت ہے۔ پھر اس شب کو جو شب قدر کہا جاتا ہے، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ قدر کہتے ہیں تنگی کو، چونکہ اس رات اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ آسمان کی جو فضا ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو اس بنا پر اسے شب قدر کہا گیا۔ اور خود آیت کے اندر آگے فرمایا بھی اسی صورت کے اندر کہ اس میں اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح۔ یہ جو روح نازل ہوتی ہے، روح سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ جناب روح سے مراد حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں جو ان کے سردار ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جناب روح سے مراد یہ ملائکہ کا ہی ایک گروہ ہے، ملائکہ کی ایک صنف ہے جس کا نام روح ہے، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، جنرل فرشتے بھی اور روح نامی فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جناب روح سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ارواح طیبات ہیں، ارواح صالحین ہیں، وہ اس شب میں نازل ہوتی ہیں۔ اور چوتھا قول روح کے بارے میں یہ ہے کہ روح سے مراد ملائکہ پر محافظ جو مقرر ہیں وہ روح ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو یہ شب بڑی منزلت والی ہے، اس شب کے اندر ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وہ عمل کہ جس سے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط ہوتا نظر آئے، ہمیں یہ لگے کہ اللہ سے ہماری لو لگ رہی ہے، ہم اللہ سے ہمارا تعلق جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، وہ عمل کریں، وہ عمل انشاءاللہ دونوں جہاں میں باعث برکت ہوگا۔ اور اس شب میں جو بطور خاص دعا تلقین فرمائی گئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو عفو ہے، معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا عربی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اپنی زبان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عربی میں پڑھی جائے کہ سرکار علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں، ان کی برکت ایک الگ ہی ہے۔
تو کثرت کے ساتھ اس دعا کا ورد کرنا اس شب میں، یہ بھی اس شب کا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کچھ صدقہ خیرات بھی کیا جائے، یہ بھی اس شب کا خاص عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور شب قدر کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔